9 نسلوں سے چشتی بھی، 9 نسلیں بیت گئی ہمارے بابا فرید کی نوکری کرتے ہوئے، خواجہ معین الدین کی نوکری کرتے ہوئے۔ اس کے باوجود بھی میری ولایت پر شک ہو سکتا ہے۔ اور آپ میں سے کسی کو نہیں پتا میں نے فجر پڑھی ہے؟ آپ کو پتہ ہے؟ بولیں۔ آپ کو پتہ ہے میں اپنی بیوی کے ساتھ کیسا خاموش ہوں؟ پتہ ہے آپ کو پتہ ہے میں بیٹا کیسا ہوں؟ بتائیں نا۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے میں ہمسایہ کیسا ہوں؟ نہیں نا پتہ۔ اس کے باوجود بھی آپ میرے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے مجھے پروٹوکول دیا، عزت دی، تکریم دی۔ حالانکہ میری ولایت پہ شک ہو سکتا ہے، بھائی ہو سکتا ہے نا، ممبر پہ میں کچھ اور ہوں، اندر کچھ اور ہوں، باہر کچھ اور ہوں، ہو سکتا ہے نا۔ ہو سکتا ہے کہ میں نالائق ہوں اور بالکل ولی نہیں ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ میرے ہاتھ چوم رہے ہیں، آپ میرے گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو تھوڑا بہت شک ہے کہ یار شاید پتہ نہیں کوئی ولی آ گیا ہے۔ تو جس کی ولایت پر شک ہو اسے تو اتنی عزت دیتے ہو۔ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں، نہیں میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اللہ پاک جس کی شان بیان کرے، قرآن پاک جس کا موضوع بن جائے، ان کی ولایت پر شک نہیں ہو سکتا۔ پکا بولو، پکا پکا بولو کہ ساڈا ابا اللہ دا ولی ہے۔ ایک باری سارے بندے آکھو کہ ساڈا ابا، ہر بندہ آکھے کہ میرا ابا اللہ دا ولی ہے۔ بولو فرشتوں لکھاؤ، سارے بندے، میں بڑی دوروں آیا، سارے کچھ ہی آکھو میرا ابا اللہ دا ولی ہے۔ بولو نا سارے میرا ابا، ہن سارے آکھو میری ماں اللہ دی ولی ہے۔ بولو سارے میری ماں اللہ دی ولی ہے۔ یہ کنفرم ہے، یہ پکا ہے۔ آپ کی ماں نمازی نہیں پھر بھی ولی ہے۔ بولو جسے سمجھ آئی۔ آپ کے ابے کے چہرے پہ داڑھی نہیں، اللہ کی قسم پھر بھی ولی ہے، اس لیے کہ آپ کے لیے حضرت غوث پاک کے تعویذ بھی اسے اثر نہیں کر سکتے جس پہ ماں باپ ناراض ہو جائیں۔ میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو آپ کے ماں باپ اللہ کے ولی ہیں، یہ پکا ہے۔ میں ولی ہوں، یہ کچا ہے، شک ہو سکتا ہے میری ولایت پر۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی جوتیوں جیسا بھی نہ ہوں، یہ ممکن ہے بھائی، ممکن ہے۔ آپ کے جو چہرے ہیں وہ نورانی چہرے ہیں، آپ سب کے، آپ میں جو ادب ہے، ہمارے گجرا والا چھو کے بھی نہیں گزرا یہ ادب۔ ہم تو ایک ہاتھ سے سلام کرتے ہیں، آپ تو سید دیکھ کے جھک جاتے ہیں، گوڈوں کو ہاتھ لگاتے ہیں۔ یہ احترام سرائی کستان میں ہے، ہمارے گجرا والا میں ذرا بھی یہ احترام نہیں ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ میرے جیسا نالائق آدمی، آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہو۔ تو جس کی ولایت پر شک ہے یار، اگر اسے اتنی عزت دیتے ہیں تو جن کی ولایت پر پک ہے، کبھی دعا ان سے بھی لے کر دیکھا کرو۔ مجھے سورہ بکر یاد آ رہی ہے، 2 نمبر سورہ ہے اور 215 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونکا، بیٹا مجھے نا ایکو نہیں چاہیے، بالکل سپیکر، اچھا سادہ ہے، ویسے آپس میں ٹکرانے سے آواز۔ یسألونکا ماذا ینفقون، اس پہ آپ چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اس پہ تو سبحان اللہ بنتا ہے نا جی، یہ تو کلام خدا ہے نا جی، اللہ کی کلام ہے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، یسألونکا ماذا ینفقون۔ اللہ کہتا ہے محمد جی کچھ مالدار بندے آپ کے ڈیرے پر آئے ہیں، پیسے والے کچھ لوگ آپ کے آستانے پہ آئے ہیں، اور وہ آگے پوچھ رہے ہیں کہ ہم نے نوٹ خرچ کرنے ہیں، کہاں کر لیں؟ اللہ فرماتا ہے کل ما انفقتم من خیر، میرا محمد ان سے کہہ دو، اللہ کہہ رہا ہے تم نے اپنی زندگی میں جو بہترین خرچ کیا ہے نا، بہترین خرچ، فللوالدین، اور جو تم نے ماں پیو پہ کر دیا اس جیسا خرچہ ہی کوئی نہیں۔ جو تم نے والدین پہ خرچ کیا ہے اس جیسے نوٹ بولے نہیں سارے یار۔ اور جو تم نے وہ کیا آپ کے وہ علاقے کا کھرسا بڑا مشہور ہے نا، اور جو تم نے ابے کو کھرسا لے دیا نا،
اور تیری مسجد میں پیسہ ڈالنا بھی اتنا سونا نہیں لگا جو تیرے ابے کی جوتی پر لگ گیا ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. مالک نے فرمایا میرا محبوب ان سے کہو اللہ پاک اس خرچ پر راضی ہوتا ہے جو اولاد اپنے ماں باپ پر خرچ کرتی ہے. اب ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم نہ اگر کوئی کاجو یا مونگ پھلی سردی میں لے بھی آئے نا تو پھر اسے کچھ میں دے کے ماں سے گزرتے ہیں اور اندر جا کے زال کو دینے آ مینو سرائکی دا ایکو لفظ یاد ہویا ہے اور میں سرائکی نہیں ہوندی اینا مینو پتہ لگ گیا تسی گھر والے نو زال آندے ہو تساں جا کے زال کو دیندے ہو کدھر ماں نو نہ دینی پہ جائے کدھر بابے نو فلا نہ مارنی پہ جائے. ہم دوستوں کو باربیکیو کھلاتے ہیں, ہم ڈیو اور سٹنگ کی بوتلیں یاروں کے لیے رکھ لیتے ہیں, ہم نے ابے کو کبھی یار نہیں بنایا. رب فرما رہا ہے جو تم نے ماں باپ پہ خرچ کر دیا ہے اس جیسا پیسہ ہی کوئی نہیں, اس جیسا نوٹ ہی کوئی نہیں جو تم نے والد. اور ایک آیت مجھے پھر سامنے آ رہی ہے, مالک فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. شاباش جی, اللہ عمر دراز کرے جی آپ کو, سلامتی عطا فرمائے. اب بتائیں یہاں کو زیر کی زبر پڑھ سکتا ہے آپ کے ہوتے ہوئے؟ جس کو قرآن سے محبت ہے وہ سبحان اللہ تو کہو یار جی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. اللہ فرماتا ہے میں نے ماں باپ کی خدمت کا آرڈر نہ صرف انسان کو دیا ہے. نہیں بولے, میں پھر کہہ رہا ہوں, والدین کی خدمت کا آرڈر ہم نے صرف انسان بولو نا, انسان کو دی. کس کو دی ہے؟ بولو سارے, کس کو دی ہے؟ انسان. الف ہے, نون ہے, سین ہے, الف ہے, نون ہے. اللہ کی قسم آپ انسان کہہ دیں آپ کے 50 گناہ معاف ہو جائیں. ٹھنڈا بولتے ہیں آپ, میرے سفر لمبا ہے, سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یار, زبان اللہ سارے. کیا لفظ ہے انسان؟ کیا لفظ ہے؟ اب ماں باپ کی خدمت قرآن کہہ رہا ہے وہ کرے گا جو انسان ہے. ہائے ہائے, والدین کی خدمت وہ کرے گا جو انسان ہے. اب جو والدین کو کنڈ کرے قدرت کی نگاہ میں وہ انسان کا بچہ ہی نہیں, جو والدین کی خدمت کرے انسان ہی وہ ہے, کیونکہ ہم نے آرڈر انسان کو کیا ہے. اب آیت ذرا لمبی ہے. حملتہ امہ, کیا لفظ ہے؟ کیا لفظ ہے؟ بندے سارے بولو قرآن پاک. کیا لفظ ہے؟ مانا ماں. آپ کے پاس ایک مانا ہے کا, میرے پاس 14 مانا ہے کے. کا مانا ماں ہے آپ نے کہہ دیا, لیکن کا مانا ہے مان جانے والی. اب یاد کریں ہماری بدتمیزیاں سن کے جو مسکراتی رہے, اللہ کہتا ہے اسی کو ماں کہتے ہیں. ٹھنڈا بولے ہو یار. کا معنی ہے امام بنانے والی. امام بنانے والی نے 2 چیزوں کو اکٹھا کیا. کتنی چیزوں کو؟ زبان چلاؤ یار سارے قرآن کے لیے. کتنی چیزوں کو؟ 2 چیزوں کو اکٹھا کرے نا اللہ, تو اسلوب قرآن یہ ہے ان دونوں کو تسلیم کرنا بالکل ایک جیسا ہے. جس بندے نے اس کی ایک بات کو مان لیا اور دوسری کو رد کر گیا نا, اس کی پہلی بھی برباد ہو گئی. اس کو دونوں ماننی پڑیں گی. اس کو بولو یار, میں پنجابی چ گل کر لینا, انہوں دوویں مننیاں پینیاں نے. جڑا کہ میں ایک ماننا دوجی نو نہیں ماندا, او دی پہلی بھی ضائع. ان اگر اللہ پاک فرمائے, میں مثال دین لگا, اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ کتنی چیزاں ہیں؟ سائیں ادھر کی ویندے ہو پے, ادھر کی ویندے ہو پہ یار, حد ہو گئی ہے یار. آپ کو محفل میں بیٹھنا بھی نہیں آتا میرے دوستو. گائے کی طرح ایسے ایسے نہ ہو جائیں, صرف قرآن کی طرف ٹکٹکی لگا لیں. میں پھر عرض کر رہا ہوں کہ جب 2 چیزیں کٹھی آئیں نا تو دونوں کو ماننا پڑتا ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, یہ کتنی چیزیں ہیں؟ بولو نا. اب اگر کوئی کہے نہیں اقیموا الصلاۃ کو مانتے ہیں اور آتوا الزکاۃ کو نہیں مانتے تو کام چل جائے گا. اس کا مطلب ہے اس کی اقیموا الصلاۃ بھی ضائع ہو گئی, اس کی اقیموا الصلاۃ بھی ضائع ہو گئی. جس نے آتوا الزکاۃ کا انکار کر دیا اس کی اقیموا الصلاۃ ضائع ہو گئی. میری طرف دیکھیں, آپ ٹھیک ہیں جی, خیریت ہے, آپ راضی ہیں جی, خیریت ہے. مالک اب یہ کتنے ولی ہیں بھائی بولو نا. اب اگر کوئی کہیں نہیں اللہ کو ولی مانتے ہیں, نبی سائیں کو ولی نہیں مانتے, کام چل جائے گا؟ نہیں نہ چلتا. اس کا اللہ کا ولی ماننا ضائع ہو گیا. اس کا مطلب ہے جہاں اللہ 2 چیزیں اکٹھی کرے
اس کے ایک کے انکار کرنے والے کا دونوں ضائع ہو جائیں گے. اب آیت کے آخر میں اللہ پاک فرماتا ہے انشکر لی. آئے بابا جی آگے پڑھتے ہیں, میرے سینے کو ٹھنڈ پڑتی ہے. انشکر لی ولی والدئی, ولی والدئی کا میرا بھی شکر کر اور اپنے مائی بابے کا بھی شکر کر. ہائے ہائے, میرا بھی شکر کر اور ماں باپ کا بھی. اب یہ کتنے شکر ہیں؟ بولے نہیں سارے, 2 شکر ہے نا. اب اگر کوئی کہے میں اللہ کا شکر کر لوں گا, ماں اور باپ کا شکر نہیں کروں گا, اللہ فرماتا ہے تیرا میرا شکر بھی ضائع ہو گیا ہے. تو نے ماں باپ کو سمجھا نہیں ہے, تو نے میرا شکر بھی. اب اللہ کا شکر ہے کیا؟ سورہ زمر پڑھ لیں, 39واں سورہ 66 نمبر آیت پڑھ لیں. اللہ فرماتا ہے فاعبد وکم من الشاکرین. اذان ہو جائے مصلی پہ آ جاؤ, یہی میرا شکر ہے. جیب میں پیسے آ جائیں, مکے آ جاؤ, یہی میرا شکر ہے. رمضان کا روزہ آ جائے, اس کو روزے کو رکھو, یہی میرا شکر ہے. اب سوال ہے کہ ماں کا شکر کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے لا تنہرہما, ان کی آواز سے اونچی آواز نہ نکالنا, یہی ماں کا شکر ہے. یہی باپ کا شکر ہے. مالک تو سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا تو اتنی آیتیں سن کر بھی نہیں سمجھا. جو والدین کا بے ادب ہو, مجھے میرے جلال کی قسم ہے میں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرنے والا. تمہاری ساری عبادتیں ضائع ہو گئیں, ساری عبادتیں رائے گاں ہو گئیں, اور ٹوٹے ہوئے سجدے اس کے قبول ہے جس کی ماں مسکرا پڑے. رضا اور رب فی رضا الوالد, قبلہ مناقب میں ترمذی نے لکھا. اللہ پاک کے نبی نے ممبر پر بیٹھ کے فرمایا صحابہ, جس پہ ابا راضی ہو جائے اس پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے. نبی کے فرمان پہ ٹھنڈ پڑی ہے تو چپ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں؟ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے جسے چھیڑ کے بیٹھ گیا ہوں. اتنا لمبا ہے کہ میں ختم ہو سکتا ہوں, لیکن یہ موضوع ختم نہیں ہو سکتا. سورہ اسراء یاد آ رہی ہے, جسے آپ بنی اسرائیل کہتے ہیں. 17 نمبر سورہ ہے. 23 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, 24 نمبر آیت یاد آ رہی ہے, 25 نمبر آیت یاد آ رہی ہے. آپ چپ ہیں, پھر میں کہیں اور جا کے پڑھ لوں. وہ بندے بیٹھے ہیں جسے قرآن سے محبت ہو اور وہ سبحان اللہ کہہ لیں. ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے, آپ کو تندرستی عطا فرمائے, آپ کو شفا عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضا, مجمع میں سے ادھر سے آوازیں آتی ہیں, ادھر سے آ گئی, ادھر سے آ گئی, ادھر سے آ گئی, مجھے مزہ آیا. وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. وا کا معنی ہے اور, قضا کا معنی ہے حکم ہے, حکم, حکم ہے, حکم ہے, حکم ہے. قضا حکم ہے, لفظ بدلو. قضا فرض ہے. قضا کیا ہے؟ سارے زبان اللہ کیا ہے؟ کیا فرض ہے رب جی؟ مالک فرماتا ہے میری عبادت فرض ہے, اور میری عبادت کے ساتھ فوراً بعد تیری ماں کی خدمت فرض ہے, تیرے باپ کی سیوا فرض ہے. اور یہ فرض ہے, یہ کیا ہے؟ زبان چلاؤ. اس فرض کا نام ہے قضا. کیا نام ہے؟ اچھا مجھے نا شاعری نہیں آتی بالکل بھی, مطلب آپ اگر یہ سوچ سکیں پیر صاحب کان پہ ہاتھ رکھیں گے, کچھ شعر شور پڑھیں گے, سریلے ہوں گے, بالکل بھی نہیں پڑھوں گا, آتی نہیں. اسپیشل پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اردو کیا ہے میں نے, تاکہ کوئی شاعری آ جائے. ڈگری آ گئی ہے, شاعری نہیں آئی. صرف قرآن ہی آتا ہے.
آپ کے پسند کا کوئی واقعہ بھی نہیں آتا, آپ کے لچھے دار تقریر نہیں آتی مجھے, میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں, قرآن پاک سن لو. اور یہ کون سا فرض ہے؟ قضا. کون سا فرض ہے؟ سارے بولو. اچھا میں آیت پڑھتا ہوں, سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے, 183 نمبر آیت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان والو تم پر روزہ فرض ہے. روزہ تم پر کون سا؟ کتبہ. کون سا فرض ہے؟ کتبہ یار, کتبہ. کون سا فرض ہے؟ فرض کا معنی ہے, لفظ فرض ہے جس کا معنی یعنی جو لفظ ہے اس وہ ہے کتبہ. اللہ روزہ فرض کر کے فرماتا ہے کتبہ, روزہ فرض ہے کتبہ. تیری ماں ہے قضا, تیری ماں فرض ہے, ابا بھی تیرا فرض ہے پر وہ قضا ہے, روزہ ہے کتبہ. دیکھیں میں پھر قرآن پڑھتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد. سبحان اللہ کہہ لو. بہت زیادہ حافظ تشریف فرمائے, اللہ سلامتیاں عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا مومنو قتل ہو جائے تو قصاص لینا تم پر فرض ہے. کون سا؟ کتبہ. وہی روزے والا. یہ روزے قتل جیسے گھرونے جرم کی صورت میں بھی میں نے قضا نہیں کہا, کتبہ کہا ہے. قضا میں نے ماں باپ پہ رکھا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ مولانا روزہ بھی چپ نہ کرو, سبحان اللہ کہو. جسے نہیں سمجھ آ رہی ممبر نہیں چھوڑوں گا جب تک سینے میں قرآن اتار نہیں دوں گا. پریشان نہیں ہونا آپ کو, سینہ مدینہ ہو جائے گا ممبر چھوڑنے سے پہلے, لیکن سبحان اللہ کہتے آؤ گا. بھائی آپ کوئی نہ کوئی کاروبار تو کرتے ہیں کہ نہیں؟ کوئی نہ کوئی بزنس تو ہے آپ کا, بزنس بھی فرض ہے. یہ کون سا فرض ہے؟ کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ. کیا جناب کی منزل ہے. سورہ توبہ سے پڑھ گئے ہیں, اللہ نے فرمایا بھائی یہ کتبہ ہے, اللہ کا لکھا ہوا کتبہ, کام پہ جانا کتبہ ہے. سبحان اللہ. روزہ کتبہ ہے, قصاص کتبہ ہے, مائی بابا قضا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آ رہی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو ذرا. اچھا بھائی نماز بھی فرض ہے. اچھا بھائی نماز فرض ہے. 3-4 بندوں نے کہا سبحان اللہ, باقی چپ رہ گئے, میں شک میں پڑ گیا. نماز بھائی فرض ہے. یہ کون سا فرض ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابم. نماز ہے کتابم, کتابم سگی بہن ہے کتبہ کی, کیونکہ کتابم اور کتبہ کا ابو ایک ہی ہے. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. بھائی کتابم اور کتبہ کا باپ ایک بھی, کتبہ یکتبو کتابم کے باپ میں سے ہی نکلا ہے نا سارا, تو ابا تو ایک ہی ہے. جتنا روزہ اتنی نماز. لیکن ماں باپ نماز نہیں ہے, روزہ نہیں ہے, وہ تو قضا ہیں. اچھا بھائی سارے فرض اللہ نے ایک لائن میں لگا دیے. کتبہ